بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے چینل امتیاز علی انفارمیٹیو سے آپ کو ایک بہت ہی اچھی مووی دکھانا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے پہلے ایک مووی بنائی تھی جو حضرت علی کی شان میں تھی۔ اس کے بعد آج ہم دوسری مووی بنا رہے ہیں جس میں ہم حضرت علی پر قاتلانہ حملے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس میں آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھر آپ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں اور مووی کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو موویز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہے اور آپ کا تعلق جو ہے مذہب اسلام سے جڑا رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حکومت کو تقریباً 4.25 سال ہو چلے تھے، لیکن حالات کسی طرح بھی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر طرف سازشیں ہو رہی تھیں۔ ایسے میں اہل شام نے اپنی الگ حکومت بنا لی تھی اور مسلمانوں سے ایک گروہ جو تھا وہ باغی ہو گیا تھا اور خارجی کہلا رہے تھے۔ ان میں سے 3 لوگ مکہ چلے گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر یہ قسم کھائی کہ وہ 3 اشخاص کو ختم کر دیں گے، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے اور امیر شام تھے اور عامر بن عاص جو کہ مصر کا گورنر تھا۔ ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ وہ تینوں ان کو ختم کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ وہ بھی کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے 2 شخص جو تھے وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا وہ کوفہ پہنچ گیا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتایا کہ اس کے ارادے اچھے معلوم نہیں ہوتے، تو ہم اس کو گرفتار کر لیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، میں تو بہت جلد اپنے خدا سے ملنا چاہتا ہوں، اس طرح تو پھر میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ آپ اکثر اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے تھے کہ تو کب سرخ ہوگی، کیونکہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں بہت ہی انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اب زندہ نہیں رہیں گے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب میں مزید اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک ایک بدبخت آپ کو زخمی نہ کر دے گا اور آپ کے خون سے آپ کی داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ 19 رمضان المبارک کو جمعہ کا روز تھا اور 40 ہجری تھی۔ آپ صبح فجر کے ٹائم اپنے گھر سے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے تھے۔ جب آپ مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ابن ملجم جو ہے وہ الٹا لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے اسے جگایا اور نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ وہ آپ کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے اٹھ رہے تھے تو اس نے تلوار سے ایک کاری ضرب آپ کو لگائی۔ آپ کا خون اتنا نکلا کہ آپ کی داڑھی جو تھی وہ سرخ ہو گئی۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا گھر سے دوڑتی ہوئی مسجد میں پہنچی اور پکارنے لگی، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین۔ اس پر وہ لعنتی بولا کہ میں نے علی کو مارا ہے، امیر المومنین کو نہیں۔ تو جب وہ زخم پر پٹی کرنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے اس تلوار کو 1 مہینے تک بہت ہی خطرناک زہر میں ڈبو کر رکھا ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ یہاں آپ دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اخلاق۔ آپ نے کہا کہ اس سے شربت پلائیں، اسے کھانا دیں، اور اگر میں زندہ رہا تو اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا، لیکن اگر میں فوت ہو گیا تو آپ اس کو معاف کر دینا۔ اگر آپ اس کو معاف نہ کر سکیں تو اسے ایک ہی وار میں ختم کر دینا
اور پھر اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، اس کی بے حرمتی نہ کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر باولے کتے کو بھی مار دیا جائے تو اس کی ناش کے ٹکڑے نہیں کرنے چاہیے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور شخص کو قتل نہ کرنا، کیونکہ اس اکیلے نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو سہارا دے کر گھر لے گئے، اور حضرت امام حسن نے حکیم کو بلایا۔ جب اس نے آپ کا زخم دیکھا تو وہ رونے لگا، اور زار و قطار روتے ہوئے اس نے کہا کہ ظالم نے اتنا زیادہ زہر ملایا ہوا تھا جس میں تلوار کو ڈبویا تھا کہ اگر یہ زہر پورے کوفہ کو دے دیا جائے تو پورا کوفہ ہی موت کے آغوش میں چلا جائے گا۔ یہ شیر خدا ہی ہیں جنہوں نے اتنا زیادہ زہر جو ہے اس کو برداشت کیا ہوا ہے۔ حضرت علی پر قاتلانہ حملے کا واقعہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یہ ویڈیو یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اس کے آگے تیسرے پارٹ میں ہم حضرت علی کی شہادت اور ان کی وصیت کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ نے تینوں پارٹ ضرور دیکھنے ہیں تاکہ آپ کی اسلامی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو ثواب بھی پہنچے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔